السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی، جس میں قبرستان کے گزر پر اس لڑکے کا ٹکراؤ شیطانی بلاؤں سے ہو جاتا ہے۔ میری زندگی میں ہونے والا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں مرتے دم تک نہ بھول پاؤں۔ جب بھی مجھے وہ دن یاد آتے ہیں تو میں آج بھی خوف سے لرز جاتا ہوں۔ میرا نام ہمایوں ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اکلوتا ہونے کے باوجود میرے ماں باپ نے کبھی بھیجا لاڈ پیار کر کے مجھے بگاڑنے کی کوشش نہیں کی، اور میں نے بھی کبھی اپنے اکلوتے ہونے کا فائدہ اٹھا کر ان سے اپنی کوئی بات منوانے کی کوشش نہیں کی۔ جو کہا مان لیا۔ یہ ماحول تھا ہمارے گھر کا، مطلب سکون اور امن۔ میرے ابو کی گلی کے کونے پر ہی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی۔ اسکول کے دنوں میں اسکول سے واپس آ کر ابو کی دکان پر ہوتا تھا اور ان کا ہاتھ بٹانے کو اپنی کتابیں بھی ساتھ لے آتا تھا۔ لیکن اب میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ 1 سال کالج میں پڑھنے کے بعد اب میں نے کالج چھوڑ کر پرائیویٹ پڑھنے کا سوچا تھا۔ اب میں صبح کو دکان پر اور شام 5 بجے پروفیسر منیب کے ہاں پڑھنے جاتا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو شادی کے بعد دوسرے ملک چلی گئی تھی۔ شام کے ٹائم چند اسٹوڈنٹ آتے تھے اور میں اور میرے دوست اسد اور نبیل، ہم تینوں اکٹھے ہی پروفیسر کے گھر جاتے تھے۔ گھر تو ہمارے ایک دوسرے کے گھر سے کافی دور تھے، لیکن ہم جاتے اکٹھے ہی تھے۔ وہ اس طرح کہ ہماری گلی سے نکل کر سامنے سڑک کراس کر کے دائیں ہاتھ کو سیدھی سڑک جاتی تھی، جہاں پر دونوں طرف کارخانے تھے۔ گھر کوئی موجود نہ تھا۔ وہیں کارخانے کے پاس جو جلدی آتا کھڑا ہو کر دوسرے کا انتظار کرتا، پھر وہیں سے ہم تینوں اکٹھے چلے جاتے۔ جہاں پر یہ سڑک ختم ہوتی وہیں پر ایک چائے کا چھوٹا سا ڈھابا تھا، جہاں پر ہم اکثر واپسی پر چائے پیتے تھے۔ ڈھابے کے پیچھے ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ اگر ہم قبرستان کے راستے سے جاتے 20-25 منٹ پیدل چلنے کے بعد پروفیسر صاحب کے ہاں پہنچ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم 2-1 بار ہی قبرستان کے راستے سے گئے تھے۔ اس دن بھی میں اپنے ٹائم کے مطابق اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ لوگ نہیں آئے۔ نومبر کا مہینہ تھا، رات ہو رہی تھی۔ ضروری نوٹس بنوانے تھے سر سے۔ اگر ایک نہ آتا تو دوسرا اس کی ہدایت پر اسے بتا دیتا۔ اس طرح ہماری تیاری تقریباً برابر ہی رہتی تھی۔ مجھے وہاں کھڑے کافی ٹائم گزر گیا تھا۔ غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ اگر نہیں آنا تھا تو بتا دیتے۔ میرے اور اسد کے گھر فون کی سہولت بھی تھی۔ ان دنوں موبائل تو ہر کسی کے پاس نہیں تھے۔ میں نے سوچا آج جو سر بتائیں گے انہیں بتاؤں گا ہی نہیں، پھر جو سر کی ڈانٹ سننے کو ملے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ سر تھے تو کافی سخت اور غصے والے۔ یہی سوچ کر آگے میں چل دیا اور ڈھابے سے آگے گزرتے ہوئے مجھے خیال آیا، لمبے راستے سے گزرنے کے بجائے کیوں نہ قبرستان کے راستے پر سے چلا جاؤں۔ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے، یہاں سے جلدی چلا جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں نے قبرستان کے اندر قدم رکھ دیے، اپنے راستے پر چلنے لگا۔ دن کی ہلکی سی روشنی باقی تھی، میرے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے۔ سامنے ہی چھوٹی دیوار تھی، تقریباً 4 فٹ کی ہوگی۔ پھیلان کر تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد پروفیسر صاحب کا گھر تھا۔ پروفیسر صاحب کے گھر پہنچنے پر انہوں نے سب سے پہلے اسد اور نبیل کا پوچھا۔ سر وہ آج نہیں آئے، لیکن آپ جو بھی بتائیں گے میں انہیں بتا دوں گا۔ نہیں بیٹا، تم بس آج اپنا دیکھ لو کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں۔ آج میرے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو مجھے ان کے پاس بیٹھنا ہے۔ اتنے میں پروفیسر صاحب کی بیوی اندر آئیں۔ انہوں نے کچھ چائے کا سامان منگوانا تھا مہمانوں کے لیے۔ آنٹی نے وہ لسٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ہمایوں بیٹا، یہ کچھ سامان لا دو۔ میں سخت بددل ہوا، مجھے آج آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں سامان لے جاتے ہوئے دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا۔ آنٹی کو سامان لا کر دیا، کچھ دیر پڑھائی کی اور سر سے اجازت لے کر نکل پڑا۔ رات ہو چکی تھی، خاموشی اور سناٹا تھا۔ پروفیسر صاحب کے گھر سے نکلنے کے بعد میں نے لمبے راستے سے جانے کے بجائے قبرستان کی طرف بڑھنے لگا۔ میں آج سخت بددل ہوا تھا اور جلد از جلد اپنے گھر جانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے قبرستان کے راستے سے گزر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس 4 فٹ کی دیوار کو پھیلانگنے کا سوچا، ایک پل دل میں خیال آیا رہنے دوں، مگر اگلے ہی لمحے میں قبرستان کے اندر تھا۔ میں نے کہا نا، میں جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ رہ رہ کر اپنے دوستوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے میں ارد گرد سے بے خبر چلتا رہا۔ چلتے چلتے میرا پاؤں اچانک کسی چیز سے زور سے ٹکرایا۔ جس چیز سے ٹکرایا وہ کوئی پتھر تھا یا کیا تھا،
اندھیرے میں ٹھیک سے نظر نہیں آیا۔ میرے پاؤں میں درد اس قدر شدت کا لگ رہا تھا جیسے پاؤں کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہو۔ میں درد کی شدت سے وہیں بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی درد میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے وہاں بیٹھے کافی ٹائم گزر گیا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے پیچھے سے کوئی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری نظر ارد گرد کے ماحول پر پڑ گئی۔ میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ ہر طرف گپ اندھیرا، کچی پکی قبریں دیکھ کر مجھ پر خوف آہستہ آہستہ چھا رہا تھا۔ مجھے اپنے جسم سے پسینے چھوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نے اپنا بیگ زمین سے اٹھا کر کندھے پر ڈالا، پاؤں کے درد کو بھلا کر جس میں ابھی بھی شدید درد تھا، اور میں مسلسل محسوس کر رہا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی ہے۔ اللہ کا نام لے کر میں نے باہر راستے کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستے میں سوکھی جھاڑیوں میں الجھ کر میرا پاؤں کئی بار پھسلا، لیکن میں رکا نہیں۔ میرے دل میں یہی خوف تھا، اگر میں رک گیا تو بچ نہیں پاؤں گا۔ مجھے بھاگتے ہوئے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ سامنے ہی قبرستان کا دروازہ چند فٹ کے فاصلے پہ رہ گیا تھا۔ چند فٹ کا فاصلہ میں نے بجلی کی تیزی سے طے کیا اور دروازے تک پہنچ گیا۔ قبرستان سے باہر نکل آیا، لیکن باہر آ کر بھی میں رکا نہیں۔ میں قبرستان کی دیواروں سے جلدی دور جانا چاہتا تھا۔ ڈھابے پر لگے بلب کی ہلکی سی گجگجی روشنی دکھائی دی۔ ڈھابے پر پہنچ کر میری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ جانے میں کس حال میں تھا۔ ڈھابے پر کام کرتا چھوٹا لڑکا بار بار مجھ سے میری حالت کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ میری جیکٹ جھاڑیوں میں اٹکنے کی وجہ سے کافی جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ میرے منہ سے پانی کے سوا کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور وہی لڑکا مجھے رکشے میں گھر چھوڑ گیا۔ مجھے اپنے قریب امی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بار بار میرا نام لے کر مجھے پکار رہی تھی۔ ابو کی پریشان آواز میں امی کو حوصلہ دینا۔ میں سب کچھ سن رہا تھا۔ کوشش کے باوجود میں اپنے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ امی کا رونا مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا، او میرے خدا، تو کیا میں مر چکا ہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اتنی جلدی نہیں مر سکتا۔ مجھے تو ابھی بہت سا پڑھنا ہے، امی ابو کے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ یا اللہ، میری جدائی تو میرے ماں باپ سہ نہیں پائیں گے۔ اس قدر بے بسی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں سے گرم پانی نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سانپ جیسی چیز میرے پیروں کو لپیٹ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس چیز نے مجھے اپنی لپیٹ میں مکمل لے لیا، اتنا زیادہ کہ مجھے اپنے سینے پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا اور سانس رکنے لگا۔ میرے منہ سے سسکیوں کی آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ مجھے امی کی آواز اور زیادہ قریب سے سنائی دی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھیں، بار بار یہی کہہ رہی تھیں، ہمایوں بیٹا آنکھیں کھولو تو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بہت مشکل سے میرے منہ سے لفظ امی کا نکلا، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا۔ ہر چیز دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھیں کھولنے سے آنکھوں کا ٹھہرا ہوا پانی بہہ گیا، اور پھر مجھے اپنے پاس بیٹھی امی کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ میں نے جیسے ہی امی کو دیکھا، وہ خوشی سے مسکرانے لگیں۔ کبھی میرے ماتھے پر پیار کرتی، کبھی میرے بالوں کو سنوارتی، اور میں کچھ بول نہیں پایا، لیکن اتنا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اتنی تکلیف کے باوجود مجھے اپنے دل میں سکون محسوس ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے ابھی جینا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے ہمت کرنی ہے مجھے، مگر میری سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ میرا جسم حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ میں اس وقت گھر کے پاس ہی ایک چھوٹے سے اسپتال میں تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا۔ وہ امی کو بتا رہا تھا کہ یہ میں نے کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، اگر ان سے فرق نہ پڑا تو آپ اسے کسی بڑے اسپتال میں لے جائیں۔ اگلے دن میں گھر آ چکا تھا، اپنے بستر پر لیٹا تھا، جب ابو اندر آئے۔ ابو بہت کمزور اور نڈھال لگ رہے تھے۔ انہوں نے ایک پانی کی بوتل امی کو دی اور کہا کہ یہ پانی دم والا ہے، امام صاحب سے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا کچھ پانی پلا دیں اور کچھ ہلکا ہلکا پورے جسم پر چھڑک دیں۔ امی نے ایسا ہی کیا۔ میں جو پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا، اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا میرے کپڑوں کو آگ لگ گئی ہے، جو میرا جسم بھی جلا رہی ہے۔ اچانک میں اٹھ بیٹھا اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ مجھ سے یہ جلن برداشت نہیں ہو رہی۔ میں روتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا۔ امی ابو دونوں مجھے سنبھال رہے تھے اور میں تکلیف سے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ 15-20 منٹ اسی طرح تڑپنے کے بعد جلن میں کمی آ گئی تھی۔
جسم سے بوجھ بھی لگ رہا تھا، جیسے ہلکا ہو گیا ہے۔ میں کسی چھوٹے بچے کی طرح ماں سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ ابو میری حالت پر غور کر رہے تھے۔ وہ امی سے کہہ رہے تھے کہ کیوں نہ ہم امام صاحب کو گھر بلا لیں۔ کچھ دیر امام صاحب ابو کے ساتھ گھر پر موجود تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھے قرآنی آیات کا ورد کرتے رہے۔ مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا یہاں سے بھاگ جاؤں۔ امام صاحب میری حالت پر غور کر رہے تھے۔ میری آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ سردی ہونے کے باوجود میں مکمل پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ امام صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ میری حالت سے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ ابو سے مخاطب ہوئے، صدیق صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کام میرے بس کا نہیں۔ آپ کے بیٹے کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت بہت شیطانی طاقتوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ امام صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ہم اب کیا کریں؟ صدیق صاحب آپ پریشان مت ہو، میں اپنے پیر صاحب کو آپ کے مسئلے کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ وہ کوئٹہ سے کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ رات 9 بجے پیر صاحب ہمارے گھر موجود تھے۔ انہوں نے آتے ہی ایک کالے رنگ کی ڈوری میرے گلے میں باندھ دی، دونوں بازوؤں پر اور میرے سر پر بھی رکھ کر مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے۔ مجھے اپنے جسم میں سے بے چینی عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب میں بت کا نہیں بنا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیروں کو حرکت دے رہا تھا، تیز ہلانے لگا کہ پیر صاحب نے ابو کو اشارہ کیا کہ جلدی سے میرے پیروں کو، اور امام صاحب نے میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ امی ایک کونے میں مسلسل کھڑی رو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنا جسم ڈھیلا پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے، لیکن آنکھیں مسلسل پیر صاحب پر لگی ہوئی تھیں، جو اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، باری باری مجھ پر جھک کر دم کر رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے امی کو پانی لانے کا کہا۔ پانی پر دم کر کے کچھ پانی میرے چہرے اور جسم پر چھڑک دیا اور کچھ اپنے ہاتھوں سے مجھے پلانے لگے۔ میرا جسم جو کہ کئی دنوں سے انگارے کی طرح جل رہا تھا، مجھے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، اور وہ اب مجھ سے پوچھ رہے تھے، بیٹا کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا؟ مجھ سے ٹھیک طرح سے بولا تو جا نہیں رہا تھا، مگر میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس دن کا واقعہ بتا دیا۔ میری اس حالت کو آج 4 دن ہو گئے تھے۔ پیر صاحب ابو سے کہہ رہے تھے، کل آپ اپنے بیٹے کو مسجد لے آئیے گا، میں اس کا علاج وہیں کروں گا۔ آتے ہوئے 7 گز سفید کپڑا، 7 گز کالی ڈوری، اور جتنا آپ کے بیٹے کا وزن ہے اتنا ہی گوشت بھی لانا ہے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ جب سے میری طبیعت خراب تھی، اسد اور نبیل روز مجھ سے ملنے آتے تھے۔ ڈوری اور سفید کپڑا تو ابو لے آئے تھے، گوشت لانے کی ذمہ داری ان دونوں کی تھی۔ جب میرا وزن کیا گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مشین 55 kg بتا رہی تھی، جبکہ میرا وزن تو 70 سے بھی اوپر تھا۔ 4 دنوں میں اتنا وزن کم، اس لیے تو میں چل نہیں پا رہا تھا۔ کمزوری حد سے بڑھ گئی تھی۔ 4 قدم چلتا اور بیٹھ جاتا، جیسے صدیوں کا بیمار ہوں۔ اگلے دن سب سامان لے کر ہم پیر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ پیر صاحب نے کپڑے کو نیچے بچھا دیا اور مجھے اوپر لیٹنے کو کہا۔ میں اس کپڑے پر سیدھا لیٹ گیا۔ پھر جب پیر صاحب نے کالی ڈوری کو میرے ارد گرد حصار کی شکل میں لپیٹ دیا اور میرے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا، وہ مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ کافی دیر بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی اٹھ کر بیٹھا، امام صاحب نے پیر صاحب کے اشارے پر وہ گوشت جو میرے وزن کے حساب سے لایا گیا تھا، اس کپڑے پر رکھ دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حصار سے باہر نکالا اور اس کپڑے میں ہی گوشت کو لپیٹ کر کالی ڈوری سے باندھ دیا، اور کہنے لگے، اسے اسی قبرستان میں رکھاؤ جہاں تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اور ہاں، پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا۔ اس کام میں نبیل اور اسد نے میری مدد کی تھی۔ قبرستان سے گھر آ کر میں نہانے لگا، اور نہانے کے بعد مجھے نیند آنے لگی۔ پوری رات سکون سے سونے کے بعد مجھے اپنا جسم بہت ہلکا محسوس ہوا۔ امی میرے لیے ناشتہ لے کر آئیں۔ کھانے کو دیکھ کر مجھے شدید بھوک محسوس ہوئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے امی کو دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ میرے لال۔ میں اب ٹھیک ہوں امی، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ناشتے کے بعد میں پیر صاحب سے ملنا چاہتا تھا۔ امی نے مجھے روکا بھی، مگر میرا ملنا ان سے بہت ضروری تھا۔ میں آہستہ آہستہ سے چلتا ہوا باہر آ گیا،
لیکن ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ میری ہمت جواب دے گئی۔ سامنے سے ہی اسد اور نبیل آ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف بڑھنے لگے اور مجھے سہارا دے کر مسجد تک لے گئے۔ میں اپنی اس حالت کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ آخر مجھے ہوا کیا تھا؟ میرے پوچھنے پر پیر صاحب مجھے مسکرا کر دیکھنے لگے۔ بیٹا، بے شک تم نے بہت تکلیف دہ وقت گزارا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی نیکی کی ہے۔ دراصل تم اس دن جس چیز سے ٹکرائے تھے وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ گوشت کے ٹکڑے تھے، جس پر کالے علم کے ذریعے کئی کالی شکتیاں ان گوشت کے ٹکڑوں پر چھوڑی گئی تھیں۔ اصل میں یہ عمل کسی کی جان لینے کے لیے کروایا گیا تھا۔ وہ کالی شکتیاں ان گوشت کے ٹکڑوں کو کھانے کے بعد اس انسان پر حملہ کرنے والی تھیں جس کے لیے یہ عمل کروایا گیا تھا۔ وہ سب بلائیں آہستہ آہستہ اندر سے انسان کو ختم کر دیتی اور 7 دن کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اس دن تم اس سے ٹکرائے اور عمل ٹوٹ گیا اور ان تمام کالی شکتیوں نے تم پر حملہ کر دیا۔ لیکن اللہ بہت بڑا ہے، وہ کیسے کس طرح ہماری مدد کرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب تم جاؤ بیٹا، اپنا خیال رکھنا اور آئندہ رات کے وقت قبرستان جاتے وقت احتیاط کرنا۔ جو حالت میری ہوئی تھی، رات تو کیا، میں تو صبح کے وقت بھی قبرستان جانے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اتنے دنوں بعد جب میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا تو میں خود کو پہچان نہیں پایا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، سر کے بال کافی حد تک اڑ چکے تھے، گول چہرہ پچکے ہوئے گالوں میں بدل چکا تھا۔ مجھے اپنی حالت پر دوبارہ آتے آتے 1 سال کا عرصہ لگا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں آج تک نہیں بھول پایا۔ میری عمر اس وقت 40 سال ہے اور آج بھی ایک سوال اکثر میں خیال میں آتا ہے، کیا دنیا میں اس قدر سنگ دل لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی جان لینے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں؟ اللہ ہم سب کے حالوں پر رحم کرے، آمین۔